لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے اور لڑکے کی بھی اجازت، اس کو ایجاب اور قبول بولتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 کنڈیشن آ گئے، ولی، 2 گواہ اور ایجاب اور قبول آ گیا. آئیے چوتھی کنڈیشن جو تھی حق مہر. بس یہی ہمارا نکاح ایسے ہو، یہ نکاح. چوتھی کنڈیشن کیا؟ مہر ہو. بیوی کا حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں کہا فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ اللہ نے فرمایا اور کہا اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، اور اس کے بدلے، نکاح کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. تو مہر ادا کرنا یاد رکھیے یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ چاہے تو معاف کر سکتی ہے یا پورا بھی معاف کر سکتی ہے. یاد رکھیے تو انسان اگر وہ معاف کر دے تو وہ پیسہ لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. اس کی دلیل جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں بیان کی. لیکن یہاں قطعاً کوئی شوہر زبردستی نہ کرے، اس لیے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے کرے. ہمارے پاس مہر دیتے ہیں، پہلے تو دیتے نہیں ہیں، جو تھوڑے بہت دیتے ہیں، دینے کے بعد بھی شادی ہوئی کیا کرے تم نے؟ کچھ بھی کرے ہوں گے ہم نے. یہ کیا کرے تم نے؟ کیا نہ کیا تم نے؟ اب والد کو دے دی، کسی مجبور کو دے دی، صدقہ کر دی، یا والد ضرورت مند تھا دیکھ کر آ گئی. کنٹینیوس اتنا تانا دیتی کہ گھر جا کے بولتے ابا واپس دو، جو 2-5 ہزار دیا تھا واپس لا کے منہ پہ مار دیتی اس کی. میں سب سے پوچھ رہا کیا کیا اور کیا کیا؟ ملکیت ہے، خرچ کر دی ہوں گی، استعمال کر لیں گی، جانے دیجیے. اور زبردستی معاف نہیں ہوتا. بہت سارے شوہر اتنے بار سوال کرتے کہ بیچاری بولتی اچھا لے لو معاف کر دی میں. وہ پیسے رکھے ہوئے 11,000 کیا کر رہے اس کا تم؟ وہ مہر کیا ہے نا میرے، ایسے پوچھ رہا تھا. پھر 1-2 مہینے ہو گئے، میرے کو بہت ضرورت تھی گاڑی کی لیکن کوئی ضرورت نہیں، مہر کے پیسے کیا کر رہے ہیں آپ جا رکھے. وہ پریشان ہو کے بولتی جاؤ لے کے جاؤ اس کو، صدقہ کر دی میں نے اس کو، لے جاؤ. یہ تنگ آ جاتی نا، وہ بھی اس کی مالک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے دے دیا ہے، وہ یاد رکھیے. اسی طرح اگر رضامندی سے مہر طے ہوگا پہلے تو. دوسرا، اگر مہر شادی میں جلد بازی کی وجہ سے طے نہیں ہو پایا، جلدی رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی طے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح وہ جو ہے معجل اور موجل، کیش اور تھوڑا سا جس کو کہیں گے ادھار میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ جو تھوڑا سا جو وقت کا وقفہ ہے نا کہ تھوڑا لیٹ دے سکتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کسی کی شادی طے ہو گئی اور وہ کہے کہ اب تو سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے آ گیا، تو سنڈے کو تو اب میں ATM سے بھی نہیں لا سکتا، اتنا اس میں کیش نہیں تھا، اور کیش نہیں تو انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم کر دیتے، شادی کل کر لیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ منڈے ٹیوزڈے گیا لا کر دے دیا. لیکن ہمارے پاس دیں گے نا، کہاں جا رہے بھاگ کر؟ صحیح بات ہے. حالانکہ کنڈیشن ہے، اب وہ دیں گے اتنا لمبا چلتا وہ کہ مر جاتا ہو، آدمی مر جاتا. مرنے کے بعد بیچاری اپنے سوگ میں، دکھ میں، غم میں کہ شوہر چلا گیا، لا کے کھڑے کر دیتے معاف کرو معاف کرو معاف کرو. پوری عورتیں چپک جاتی اس کو. تو انہیں بھی بولتی زندگی میں تو دیا نہیں، نے اس کو امید نہیں تھی، اب مر گیا تو کیا جا معاف کر دیا. صحیح بات ہے نا، پوری زندگی نہیں دیا، مر گیا اب کیا دیں گا اس کو؟ اٹھا کے لے جانا قبرستان، بولتی معاف کر دی. یاد رکھیے ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. پہلے تو اتنا لمبا کھینچے کیوں آپ نے؟ کوشچن یہ ہے، مطلب مہر کو یہاں تک لائے کیوں؟ یاد رکھیے اتنا لمبا اس کو کھینچا کیوں گیا کہ اس لمٹ تک اس کو لے کر آ گئے، اتنے حد تک. اور مہر یاد رکھیے کچھ بھی رقم ہو سکتی، کچھ بھی، اس کے لیے کوئی فکس نہیں. بہت سے لوگ 36 روپے دیتے، بہت سے لوگ 151 دیتے، بہت سے لوگ 706 دیتے، کوئی رقم فکس نہیں. آدمی اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق دے، اور میں تو یہ کہتا ہوں پروپورشنیٹلی دے. اس کی طاقت، استطاعت اور جتنا وہ خرچ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ فیصد میں دے. ہاں ولیمہ تو کر رہے 10 لاکھ کا اور مہر کتنا 11,000. ارے شرم آنا، یہاں ولیمے میں لاکھوں لگا دیا اور 11,000 مہر دے رہا. شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے. کم مہر پسندیدہ بھی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں آپ شادی میں اور مہر پھر اتنا کم. کچھ نہ کچھ پروپورشن تمہاری حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے نا. تو مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، لیکن کم ہونا یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن جب اتنا آپ دوسری چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں ولیمے کرنے کو پیسہ نہیں ہوتا صحابہ کے پاس، تو کہا کم لو. ولیموں میں لاکھوں خرچ کریں. اور بڑی تعجب کی بات تب ہوتی ہے مجھے، ہال کیش. کوئی ہال والا ایسا بتا سکتا آدمی میری شادی کو 25 سال ہوئے، ہال والا آج بھی چکر مارتا، اب تک نہیں دیا پیسے اس کو. ہال والے تو بولتے پہلے پورا 100% اور بعد میں ریفنڈ بھی نہیں. تمہاری شادی ہوں گی نہیں ہوگی تمہارا مسئلہ، ہمارے کو ریفنڈ نہیں. ہال کیش. انجمن کیش. گاڑیاں جو استعمال ہوئی دولہے کو لانے لے جانے باقی چیزوں میں کیش. ٹھیک ہے. اسی طرح بارات آئی گئی، شرعی ہے غیر شرعی بعد میں دیکھیں گے، کیش. سارا کام جو بھی ہوا کھانے پینے کا سارا ٹرانزیکشن کیش. مہر ادھار. شادی کی کنڈیشن ادھار میں، اور جو کنڈیشن نہیں سب کیش ہوا. سبحان اللہ. مطلب عقلیں ہماری ماری گئی ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا مجھے. جو فرض ہے وہ ادھار، باقی سب کیش. سب کیش. نہیں بولے اتنا دوسروں کو کیش دیتے تھے میں خلاش ہو گیا،
تو تمہارا ادھار رکھ دیا بولے مہر دیں گے نا, کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں, صحیح بات ہے, کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. اس سے اتنا لے لیے شادی میں کہ وہ بولتی ہے اب یہ مہر کی رقم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں, ایک جوڑا جو میرے باپ نے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. باندھ دیا مہر 10,000 25,000 کا ریمنڈس کا جوڑا لے لیا جا کر, حالانکہ زندگی میں دوسری بار اس کو موقع ہی نہیں ملے گا کبھی پہننے کا. اتنا سجا دھجا پھول والا لے لیتا وہ کہ دوسری بار کہیں پہن کے گیا تھا, لوگ خالی دیکھ کے ہنستے, تو دوسری بار پہنتا ہی نہیں. بولے 25,000 کا ایک دن کے لیے, اسراف بھی ہے نا میرے بھائی, اسراف ہے نا. کیا کے لیے ایسا کپڑا لینا جو آپ بار بار پہن بھی نہیں سکتے ہیں, اننیسیسری. ٹھیک, بولو جو تم خود بتا. اچھا اپنی کمائی سے اور اپنے باپ کی کمائی سے کہیں 25,000 کا جوڑا پہنتے کیا؟ سسر کی کمائی سے کیسا پہنتے پھر بے شرمی کے ساتھ؟ جوڑا ہونا ریمنڈس پہ چل کے میں خود لیتا, وہاں جا کے میں خود لیتا. 25,000 کا کیا, صرف میرے دوست کا 45 کا تھا. تو وہ بھی بولتا بیٹے وہ پوسٹ گریجویٹ تھا, تم گریجویٹ ہے خالی, تو تمہارے لیے تھوڑا کم والا ہے. کہاں جا رہے اس کے بعد؟ اچھا ہاں صحیح بات ہے, اچھا ویسا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر بولے 25 کا تو دلاؤ, سلائی بھی تم دو. اب ٹیلر بھی بہت شان ہے, ٹیلر سمجھا دولہے کا ہے کیا, پھر سلائی زیادہ. عام چل رہا ہے آپ کا کوٹ پینٹ جو ہے 5,000 میں, تو اچھا دولہے کا ہے گا 10,000 کا, چونکہ اس کو معلوم اس کے جیب کا کہاں ہے, کہیں سے لا رہا کھینچ کر. یہ ایسے تو حالات ہو گئے ہم لوگوں کی. بہرحال تو اس کو کیش دے, کم سے کم مقرر کرے, ہلکا کرے, پروپورشن میں دے, اپنی استطاعت کے مطابق دے, اور اس کو دے دے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, اگر کسی نے مہر نہیں دیا تو دے دے جا کر. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کیا معلوم آپ کو, اب اگر آپ مہر دینے جائیں گے تو بیوی بولیں گی کیوں طلاق دے رہے کہ میرے کو, کیوں تو ہمارے پاس مہر طلاق کے وقت ہی دیا جاتا نا, مسئلہ یہ ہے. تو نہیں کہہ کو دے رہے, لے لو میرے سے ڈبل لو, ابا سے لا کے دیتی. نہیں بیگم مہر دینا چاہ رہا ہے نا, مہر بولے تو اس کو لگتا اب کل طلاق ہے, آج مہر کل طلاق. ایک بار یہ واقعہ ہوا, ایک صاحب نے کیا کیا, ایک جو ہے بچی سے نکاح کرا دیا اپنے بیٹے کا. نکاح ہو گیا, ودائیگی بعد میں تھی. اب ودائیگی بعد میں تھی تو ودائیگی سے پہلے یار بولے ہم مہر دینا چاہ رہے, تو جو زارو خطر باپ رو رہا, ان کو زارو خطر, لڑکی کا باپ رو رہا زارو خطر. اب ایک کوئی شخص تھے دین کا علم رکھتے تھے, بولے کیا ہوا تم رو رہے کیوں, وہ بول رہے مہر کیا ہونا. تو بولے دیکھو نا, بولے ابھی شادی بولے اور ابھی بولے طلاق دینے کا. تو انہوں نے طلاق کہاں بولے, تو بولے مہر کا بول رہے نا. بولے بس مہر نکاح سے پہلے دینا, لیکن دیا طلاق کے بعد جاتا ہے نا, سسٹم یہ ہوگا. جائیے دے دیجئے, اور جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا, معاف نہیں ہوتا ہے, معاف. یہ مہر تو تھی جس کی وجہ سے تم نے حلال کیا, تو ان کی شرمگاہوں کو اپنے وہ نہیں ہوتا, معاف دینا پڑے گا, دے دیجئے ان کو. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے.